نمبر 24ویں نمبر پر آتا ہے مصائب اور بیماری پر صبر کرنا ہے۔ مصائب ایسے یعنی کہ غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اس پر بھی صبر کریں، اور اسی طرح پریشانیوں میں بھی صبر کرنا ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اکثر کوئی روزے کی حالت میں بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی ان کو معدے کا مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی جسم کے اور اعضاء کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو ان کو چاہیے ان تمام چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں آ کر روزے کو نہ چھوڑیں، روزے کو ادا کرتے رہیں، اور اگر آپ کو تکلیف ہے، بیماری ہے، اس کا علاج بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیماری پر صبر بھی کریں۔ آپ روزے کی حالت میں رمضان میں جتنی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اتنا آپ جتنا زیادہ صبر کرتے جائیں گے، اللہ آپ کے روزوں میں، عبادات میں اتنا زیادہ اضافہ فرماتے جائیں گے، اتنا آپ کو نیکیاں یعنی کہ زیادہ ملتی جائیں گی۔ تو اس لیے رمضان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے اندر اکثر یہ بات پائی جاتی ہے، ہمیں تھوڑی تکلیف ہو ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی جی تکلیف ہو ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی دی ہے۔ دیکھ لے مثال کے طور پر، اگر 6 مہینے سال انسان تندرست رہتا ہے، اسے کوئی بخار وغیرہ بیماری نہیں ہوتی، اگر سال کے بعد 2 دن اس پر بخار آ جاتا ہے یا کوئی ایسی، تو ایسے انسان کو بے صبرہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ اس رب نے پورا سال آپ کو صحت تندرستی دی ہے، اور 2 دن آپ کو بیمار کر کے آزما رہا ہے کہ جس بندے کو میں نے پورا سال تندرستی دی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ بندہ 2 دن بیمار ہو کر اپنی زبان سے شکر کے الفاظ بیان کرتا ہے، صبر کرتا ہے، یا میری ناشکری کرتا ہے۔ جب انسان بیماری کے عالم میں، دکھ کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں صبر پر صبر والا عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ان چیزوں پر بھی صبر کرنا ہے۔ باقی اور معاملات ہوتے ہیں رمضان کے دنوں میں، یعنی کہ مساجد میں رش ہوتا ہے، نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، آتے جاتے ہوئے کسی کے ساتھ کندھا لگ جاتا ہے، کسی کو پاؤں لگ جاتا ہے، اس پر بھی آپ نے صبر کرنا ہے۔ کسی کو جان بوجھ کر تکلیف نہیں دینی، کسی کو ستانا نہیں، کسی نمازی کے اوپر پھلانگ کر نہیں گزرنا، بلکہ اگر انجانے میں کسی کو تکلیف دے دی ہے تو آپ اس سے معافی مانگے، اور دوسرے کو بھی چاہیے صبر کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح افطاری کے وقت بچوں کی تعداد میں زیادہ افراتفری ہوتی ہے، اس وقت بھی ہر انسان کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سختی نہیں پیش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ جب آپ اس مہینے میں صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو نقد جنت عطا فرماتا ہے۔ ماہ مبارک میں کوئی تکلیف آپ کو پہنچ جائے، کوئی صدمہ آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، یا کوئی آپ کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آتا ہے یا سخت جملوں سے پیش آتا ہے، تو آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ جب آپ صبر کریں گے، صبر کا مظاہرہ کریں گے، تو انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو اسی لیے 24ویں نمبر پر آتا ہے مصائب اور پریشانی پر ہر مسلمان کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبر کریں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت کے اندر ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔